بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اس قدر تعداد میں جنات رہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں اور زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی تک دکھائی نہ دے، یعنی ہر طرف اندھیرا چھا جائے۔ اسی طرح حضرت عمرو بکالی رضی اللہ عنہ جنات کی تعداد و پیدائش کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جنات کی تعداد انسانوں کی تعداد کی 9 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس طرح ایک اندازے کے مطابق اگر دنیا میں موجود انسانوں کی تعداد 7 ارب سے زیادہ ہے تو جنوں کی تعداد 63 ارب سے زیادہ ہوگی، اور یہ محض اوپر بیان کردہ حدیث پاک کی روح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں جنات کی صحیح تعداد اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اسے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور لید مت لانا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے باندھ کر رکھے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا، یا نبی، ہڈی اور گوبر سے منع کرنے کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا، وہ بہت نیک جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ یہ لوگ جس ہڈی اور گوبر کے پاس سے گزریں اسی پر اپنی خوراک موجود پائیں، یعنی بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کی روح سے جنات کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہڈی اور گوبر شامل ہیں۔ نزہۃ القاری جلد 7 میں ہے کہ جنات جس بھی ہڈی کو لیتے ہیں اس پر انہیں گوشت ملتا ہے، اور جس گوبر کو لیتے ہیں وہ ان کے لیے دانہ یا پھل بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ اشکال وارد ہی نہیں ہوتا کہ گوبر تو ناپاک ہے تو اس کا کھانا ان کے لیے کیسے جائز ہے، کیونکہ ماہیت بدلنے سے ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے۔ جنات ہڈی اور گوبر کے علاوہ بھی کئی چیزیں کھاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ایک انصاری سے پوچھا جو کہ جنات کے جنگل میں پھنس کر واپس لوٹ آیا تھا کہ جنات کی غذاؤں کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے عرض کیا، وہ لوبیا کھاتے ہیں اور ہر وہ چیز بھی کھا جاتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا۔ پھر آپ نے جنات کے پینے کے بارے میں پوچھا تو صحابی نے کہا، ان کا پینا جدف ہے۔ جدف سے مراد یا تو وہ یمنی گھاس ہے جس کے کھانے سے پیاس مٹتی ہے، یا پھر پانی جو برتن میں ہو اور اسے ڈھانپ کر نہ رکھا جائے۔ اسی طرح حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر مسلمان جن رہتے ہیں۔ لوگ جب دوپہر اور رات کے کھانے کا دسترخواں بچھاتے ہیں تو جنات بھی چھتوں سے اتر آتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ رب العزت شریر جنات کو گھروں سے بھگا دیتا ہے، یعنی جنات نہ صرف گھروں میں آباد ہوتے ہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور گھروں میں موجود نیک جنات کی وجہ سے شریر جنات گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ دوستو، وہ جنات جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو عامر کہا جاتا ہے، جس کی جمع عمار ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے، اس گھر میں نہ تم رہ سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو، اور اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو کہتا ہے، یہی تو کہتا ہے یہی جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اور اگر کھانے کے وقت نہ پڑھی جائے تو کہتا ہے تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کو بھی مل گیا۔ نیک جنات کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ مسلمان گھروں کی چھتوں پر رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس شریر جنات کے بارے میں ہے کہ وہ گھروں میں موجود بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانہ وغیرہ میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو وہ بیت الخلاء کے جانے سے پہلے کی دعا پڑھ لے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اور روایت ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے گھروں سے گوشت کی چکنائی والا کپڑا
दस्ती रुमाल वगैरह जिससे गोश्त साफ़ किया गया हो और इस पर गोश्त की चिकनाई अब भी मौजूद हो निकाल दो, यानी धो दिया करो, इसीलिए कि ये शरीर जिन की जगह है और इसकी क़यामगाह है। मेरी ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।